معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک اتارا، قرآن کی ہر آیت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث اور اسلام کے جتنی بھی اعمال ہیں ان میں سے اکثر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اس لیے لاگو کیے ہیں، فرض کیے ہیں، تاکہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق رہے، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد رہے اور مسلمان ایک دوسرے سے بدظن نہ ہوں، بدگمان نہ ہوں، آپس میں ان کی ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو۔ اکثر اعمال اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں پر لاگو کیے ہیں، فرض کیے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے معاشرے میں اتفاق و اتحاد پیدا رہے اور ایک دوسرے سے یہ مسلمان بدظن اور بدگمان نہ ہوں۔ جتنی بھی اعمال ہیں، اکثر اعمال کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر آپ جماعت کی نماز کو لے لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو فرض کی ہیں، یہ تو اگر بندہ چاہے تو اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے جماعت کو لازم قرار دیا ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جو مسجد میں جماعت کو لازم قرار اسلام میں دیا گیا ہے، جہاں پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، مقاصد ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا اس کا فائدہ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک محلے والوں کو حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ اس محلے کے لوگ مسجد میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے، مسجد میں جمع ہونے سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں اور ایک دوسرے کی غم اور خوشی میں شریک ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو لازم قرار دیا۔ اور اس طرح جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے، یہ جمعے کا اجتماع بھی اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر آپس کے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درد میں، غمی خوشی میں، بیماری میں ایک دوسرے کی عیادت کرنے میں شریک ہو۔ اور اسی طرح عید کی نماز کے لیے تو پھر اجتماع اور بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں پھر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے، دور دور سے لوگ جمع ہوتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جہاں پر جماعت
کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر جمعے کا اجتماع، پھر عیدگاہ کی نماز کا مسلمانوں کا اجتماع۔ اکثر اعمال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیے ہیں تاکہ اس سے اسلامی معاشرے میں اتفاق و اتحاد قائم رہے۔ مسلمان جب ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک جگہ پر وہ نماز پڑھیں گے، تو ان کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا۔ کوئی بیمار ہے، کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی ہے یا کوئی خوشی ہے، تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو۔ یہی وجہ ہے ان اجتماعات کی۔ اور وہ عمل جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، ہر وہ عمل جس سے کسی مسلمان کو دکھ پہنچے اور اس کا دل دکھے، یہ حرام ہے شریعت میں۔ بلا کسی وجہ شرعی کے کسی مسلمان کا دل دکھانا اور اس کو تکلیف پہنچانا، جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہ ہے اور حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے اور گناہ ہے، زنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، فرمایا اسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مجادلہ کے اندر فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بے شک برے مشورے کرنا اور بری سرگوشیاں کرنا۔ اس آیت کا شان نزول علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے جو منافقین تھے مدینہ میں، اور جو اس وقت مدینہ کے یہودی تھے، یہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو آپس میں ویسے ہی ایک دوسرے کے قریب ہو کر کان میں بات کرتے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ مدینہ کے منافق اور یہودی صحابہ اکرام کو دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے تاکہ اس سے مسلمانوں کو یہ لگے کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیتیں نازل کر دی انما النجوى من الشیطان، فرمایا بے شک چھپ چھپ کے باتیں کرنا اور چھپے چھپے سرگوشیاں کرنا یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان ہی چونکہ اس پر آمادہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو اور ان کی آپس میں نفرت بڑھ جائے اور دشمنیاں پیدا ہو جائیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہے تو وہ برے کام کی سرگوشی نہ ہو، کیونکہ اس سے دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ سرگوشی النجوہ، اس کو عربی میں نجوہ کہتے ہیں، اردو میں سرگوشی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرگوشی کہتے ہیں کہ مثلا دو آدمی بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنا منہ اس کے کان کے قریب کر کے آہستہ سے اس کے کان میں کوئی بات کرتا ہے، اس کو سرگوشی کہا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنا بھی پڑ جائے، کوئی خفیہ مشورہ کرنا بھی پڑ جائے، تو وہ صرف 3 کاموں کے لیے جائز ہے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر سرگوشیاں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، اس آدمی کی سرگوشی ٹھیک ہوگی اور صحیح ہوگی کہ جو امر بصدقۃ، کوئی صدقے یا خیرات کی بات کرے، او معروف، یا کوئی کسی نیک کام کے مشورے کرنے کے بارے میں سرگوشی کر رہا ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے کسی کے کام میں سرگوشی کرے تاکہ جن 2 آدمیوں کے درمیان ناراضگی ہے وہ راضی ہو جائیں، ان کے بارے میں اگر سرگوشی کر رہے ہیں، یا کوئی صدقہ خیرات کی بات ہے، یا کسی بھی نیک کام کے بارے میں سرگوشی ہے، تو فرمایا یہ سرگوشی جائز ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو آدمی ایسا کرے، یعنی اگر سرگوشی کر رہا ہے، خفیہ مشورہ کر رہا ہے، اور اس کی نیت کیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی ارادے کی نیت سے اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے، کیونکہ جس کام میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی ہو تو وہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ پھر وہ وبال جان بن جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے ہر کام میں اخلاص اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو آدمی یہ نیکی کے کاموں کے بارے میں سرگوشی کرے گا اور ارادہ اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہو، فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم قیامت کے دن اس کام پر اس کو بہت زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ اور سورہ مجادلہ کے اندر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرنے لگو، جب تم الگ ہو کر خفیہ مشورہ کرنے لگو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو فرمایا کبھی بھی ان 3 کاموں کے ارادے سے سرگوشی مت کرنا۔ فلا تتناجوا، پس تم علیحدہ مت ہونا سرگوشی کرنے کے لیے، بالاسم، کسی گناہ کے کام کے بارے میں، کسی گناہ کے کام کے بارے میں سرگوشی مت کرنا، والعدوان، اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے کے ارادے اور نیت سے سرگوشی نہ کرنا، ومعصیۃ الرسول، اور ایسے کام کے بارے میں بھی سرگوشی مت کرنا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے برے کاموں کے لیے سرگوشیاں کرنے سے منع کیا ہے۔ سرگوشی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی کے کان میں آہستہ آواز سے کوئی بات کرنا، اس کو سرگوشی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو نجوہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کے لیے سرگوشی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک تو مسلمان جو آپس میں ناراض ہیں اور لڑے ہوئے ہیں اور ان کو راضی کرنا ہے، تو اگر 2 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ آہستہ آواز سے سرگوشی کرتے ہیں اس نیت سے کہ ان 2 کے درمیان ہم صلح کرا دیں، تو فرمایا یہ جائز ہے۔ جائز نہیں بلکہ اس پر بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان یا کسی فریق کے درمیان اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو حدیث میں نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ، نفلی روزوں سے بھی زیادہ اور نفلی صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب کہا گیا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نفلی روزوں سے اور نفلی نمازیں پڑھنے سے اور نفلی صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب کا کام نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ضرور ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ناراض ہوئے لوگوں کے درمیان ناراضگیوں کو ختم کر کے ان کو آپس میں راضی کرنا، ان کے درمیان صلح کرانا۔ فرمایا یہ نفلی روزوں سے بھی زیادہ ثواب ہے، نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، اور اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ خیرات دینے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک کے پاس جاتا ہے کہ یار فلاں تو تیرے بارے میں اچھی نیت رکھتا ہے اور خیر مخوض سے ناراض ہے، اور اس کو جھوٹ اپنی طرف سے بولتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولے، ایک کو کہے کہ دوسرا آپ کے بارے میں اچھا ارادہ رکھتا ہے، اچھی نیت رکھتا ہے، دوسرے کی وہ ان کو ابھارے صلح کرانے کے لیے۔ فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، فرمایا وہ آدمی کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، فینمی خیرا او یقول خیرا، اور ان کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے نیک کام کو پھیلاتا ہے یا نیک بات کرتا ہے، تو اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے۔ اور اسی طرح یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جائز کاموں کے لیے سرگوشیاں کرنے کو جائز قرار دیا ہے، ان میں تو ایک لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے جائز ہے، اور فرمایا امر بصدقۃ، اگر اللہ کے راستے میں کسی کو صدقہ خیرات کی ترغیب دینا مقصود ہو اور اس لیے وہ سرگوشی اس سے کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی جائز ہے، بلکہ اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر بندہ حلال کی کمائی میں سے، اپنی حلال کی کمائی میں سے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کو احد پہاڑ جتنا ثواب دیا جائے گا۔ اب کھجور کا دانہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اور احد پہاڑ دنیا کے بڑے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ فرمایا اگر اپنی حلال کمائی میں سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی صدقہ کرے تو اس کو احد پہاڑ کے جیسا ثواب ملے گا۔ اور او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی نیت سے سرگوشی کرے تو فرمایا یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ جو مختلف آیات میں جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال کاموں کے لیے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی نیت اور ارادے سے سرگوشیوں کو جائز قرار دیا ہے، اور فرمایا اگر کوئی سرگوشی گناہ کے بارے میں ہے یا کسی آدمی کے خلاف دشمنی اور عداوت کے خلاف سرگوشی کر رہا ہے تو فرمایا یہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی، اور کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان، جب تم تین آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہو، مثلا کوئی تین دوست ہیں آپس میں ایک جگہ بیٹھے ہیں، تو فرمایا دو آدمی علیحدہ ہو کر تیسرے کو اکیلا چھوڑ کے آپس میں بات نہ کریں۔ اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان حتى تختلطوا بالناس، فرمایا اگر تین دوست یا تین آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے دو آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر آپس میں آہستہ آواز سے کان میں بات کر کے سرگوشی کرتے ہیں تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرے کو اکیلا چھوڑ کے دو آدمیوں کا آپس میں سرگوشی کرنا جائز نہیں۔ حتی تختلطوا بالناس،
یہاں تک کہ کوئی چوتھا آدمی وہاں آ جائے۔ کیوں منع فرمایا گیا کہ اگر 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی مثلا الگ ہوتے ہیں اور تیسرے کو کہتے ہیں تھوڑا صبر کر، ہم نے کوئی بات کرنی ہے۔ فرمایا ایسا کرنا منع ہے جب تک کہ ان 3 میں چوتھا کوئی آدمی نہیں آ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لِأَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، اس لیے کہ یہ بات اس تیسرے آدمی کو تکلیف پہنچائے گی۔ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ دونوں الگ ہو کر میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، شاید یہ میرے بارے میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں، اسی لیے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی اور اس کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے شریعت نے آپ نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اس تیسرے کو چھوڑ کر الگ سرگوشیاں مت کرے، کیونکہ یہ بات اس تیسرے کو غم میں مبتلا کرے گی۔ اور دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ 3 آدمی موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم ایک جگہ 3 آدمی تھے کہ اس ایک نے مجھ سے کہا کہ ذرا میں نے آپ سے علیحدہ ہو کر کوئی بات کرنی۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو منع فرما دیا کہ تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، اگر کوئی چوتھا آدمی آ جاتا ہے تو پھر آپ میرے ساتھ سرگوشی یعنی میرے ساتھ جو بات کرنا چاہتے ہیں آہستگی میں علیحدہ میں پھر کر سکتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر نے اس آدمی کو منع فرما دیا کہ جب تک کوئی چوتھا آدمی نہیں آ جاتا اس وقت تک تم انتظار کرو اور صبر کرو، کیونکہ جب چوتھا آدمی آ جائے گا تو وہ تیسرے کے ساتھ مل جائے گا تو وہ 2 ہو جائیں گے۔ تو اگر 3 کی بجائے 4 آدمی ہوں یا اس سے زیادہ ہوں اور پھر سرگوشی کی جائے تو پھر جائز ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں اکثر اعمال کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں آپس میں اتفاق و اتحاد رہے، آپس میں نفرتیں نہ پھیلیں، دشمنیاں پیدا نہ ہوں۔ جماعت کی نماز کا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف نماز پڑھنا فرض کی ہے نا، علیحدہ بھی انسان پڑھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، تاکہ ایک محلے کے لوگ جب مسجد میں ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھیں گے تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوں گے۔ اسی لیے شریعت نے جماعت کو لازم قرار دیا۔ اور ہمارا دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے انسانوں کے حقوق بیان کیے اور پھر انسانوں میں سے بھی جو مسلمان ہیں، مسلمان کی تو شان ہی الگ ہے، مسلمان کی تو عظمت ہی بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا تم لوگ اللہ کی صرف عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور انسانوں میں سے مسلمان اور مسلمانوں میں سے سب سے پہلا اپنے والدین کا حق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ والدین تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، اگر تمہارے والدین نہ ہوتے تو تمہارا وجود بھی اس دنیا میں نہ ہوتا۔ وہ والدین جنہوں نے اپنی جوانیاں کھپا کر تمہاری خوشی کے لیے اپنی جوانیاں ضائع کر دی، سردی ہو یا گرمی ہو، باپ اپنی اولاد کے لیے پسینے بہا کر کماتا ہے تاکہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ماں اپنی اولاد کے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے ان کے ساتھ تمہارا دور کا رشتہ ہو یا قریب کا رشتہ ہو، چاہے تمہارا ان کے ساتھ مضبوط رشتہ ہو یا کچا رشتہ ہو، کسی حال میں اگر تمہارا تھوڑا بہت بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ ہے تو فرمایا ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ بچے یتیم نابالغ رہ جاتے ہیں، فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من مسح علی راس یتیم، جو آدمی کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے یوں ہاتھ بھی رکھ دینا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے سر کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس کے ہاتھ کے نیچے، اس بچے کے سر کے جتنے بھی بال اس آدمی کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ من مسح علی راس یتیم۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ گھر کون سا ہے اللہ کو؟ جتنی بھی دنیا میں گھر ہیں، چاہے وہ پکے ہوں کچے ہوں ماربل لگا ہو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب گھروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ گھر وہ ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، تو فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ گھر۔ اور آگے فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والجار ذی القربہ، اور قریبی رشتہ دار پڑوسی، تمہارا رشتہ بھی اس کے ساتھ ہو اور وہ ہو بھی تمہارا پڑوسی، فرمایا پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والجار الجنوب، اور پہلو والا پڑوسی جس کا گھر تمہارے گھر کے قریب ہے تمہارا وہ رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، اس کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ ہے، فرمایا رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور جو تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور فرمایا صاحب بالجنب، پہلو والا ساتھی، پہلو والا ساتھی سے مراد مسافر جو کچھ دیر کے لیے تمہارے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، چند گھنٹوں کے لیے تمہارے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا ہے، فرمایا ایسے مسافر کے ساتھ بھی جب تم سفر کرو اس کے ساتھ بھی راستے میں اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، اور راہ گزر، اگر راستے میں تم جا رہے ہو تمہیں کوئی بندہ مل گیا اس نے بھی کہیں جانا ہے، فرمایا راہ گزر سے بھی حسن سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، اس سے مراد نوکر، گھروں میں جو لوگ کام کاج کے لیے نوکر رکھتے ہیں یا فیکٹریوں میں اور اسی طرح دکان میں جو نوکر رکھا جاتا ہے جس کو سیلز مین بھی کہتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اسی لیے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا، متکبر اور مغرور آدمی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے لا يدخل الجنة من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، آپ نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان میں پہلے نمبر پر والدین کا ذکر کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طرح فرمایا قریبی رشتہ دار جو پڑوسی ہو اور جو صرف پڑوسی ہو اور ساتھ سفر کرنے والا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تکبر اور غرور کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے سے ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی عبادات ادا کرنے کا موقع ہو، چاہے حقوق اللہ ادا کرنے ہوں یا جن لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع ہو، تو یہ وہی آدمی حسن سلوک کر سکتا ہے، یا اللہ کی عبادت ادا کرنے کا حق وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، جس کے دل میں غرور نہیں ہوگا، کیونکہ متکبر آدمی اور مغرور آدمی وہ کبھی بھی حسن سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا دوسروں سے، اسی طرح وہ اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے عام انسانوں کے حقوق بھی بیان کیے، اگر وہ کوئی آدمی تمہارا پڑوسی ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور مذہب کے ساتھ ہے، ہندو مذہب کے ساتھ ہے
یا عیسائی یا یہودی ہے، ان کے ساتھ بھی اسلام نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگرچہ وہ تمہارا ہم مسلک اور ہم مذہب تو نہیں ہے، لیکن پڑوسی ہے، اور پڑوسی کے حقوق کو شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ تو جو اسلام عام انسانوں کے حقوق بیان کرتا ہے اور پھر عام انسانوں میں مسلمانوں کے حقوق بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ جو چرندے اور پرندے ہیں اور عام جانور ہیں، اسلام میں تو ان کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا تو نیک کام کرنے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں نیک کام میں ثواب زیادہ ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں، اور فلاں نیک کام میں ثواب کم ہے، ہم ثواب کو دیکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو نہیں دیکھتے، جبکہ ہر نیک کام کرنے میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ ثواب تو ویسے بھی مل جاتا ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی ہو، چاہے اس کا حدیث میں یا قرآن میں ہزاروں گنا ثواب بیان کیا گیا ہو، اگر ایک انسان اس کام کو ثواب کرنے کے ارادے سے کرتا ہے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا، دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ بڑے سے بڑا عمل بھی اس کا ضائع ہے۔ اس لیے ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بعض چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے عمل سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اس کے کرنے سے، اور بعض دفعہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث میں جو آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بلی کیا چیز ہے؟ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج والی رات آسمانوں پر گئے تو وہاں آپ نے ایک عورت کو تندور میں آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، اور وہ چیخ و پکار کر رہی تھی اور اس کی انتڑیاں پھٹی ہوئی تھی، وہ باہر لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ عورت کون ہے، اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں سے وہ عورت ہے کہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور کسی دن بلی نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو اس عورت نے غصے میں آ کر اس بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی نہ پینے کے لیے دیتی تھی، اور نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ بلی باہر جا کر خود کچھ کھا پی لے، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے، قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے۔ آپ نے فرمایا عذبت امرأۃ فیہ ہرۃ فسجنتھا حتی ماتت، ایک عورت نے بلی کو پالا ہوا تھا اور اس نے اس بلی کو بھوکا باندھ دیا، نہ خود اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیتی اور نہ خود اس کو کھلا چھوڑتی کہ وہ باہر سے جا کر کچھ کھا پی لے، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس عورت کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں، طرح کی قیامت کے دن تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اسلام کے اکثر جو اعمال ہیں وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق رہے، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد پیدا ہو۔ لیکن افسوس آج ہم جہاں کوئی دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ہماری کوئی مجلس غیبت کرنے سے خالی نہیں ہوتی، کسی کی چغلی کرنے سے خالی نہیں ہوتی، جن باتوں کی سرگوشیاں کرنے سے اللہ نے اور قرآن نے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرتیں اور حسد اور کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔